اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ اللہب کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کو سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب دیکھیے یہاں پر با پر شد ہے تو اس کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ جو بھی حرف مشدد ہوتا ہے اس کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تبت، تا پر قلقلہ نہیں کرنا، بہت سارے احباب تبت ایسے کر لیتے ہیں، تو تا حرف قلقلہ نہیں ہے، تبت آواز ہلے نہیں۔ یدا، یہاں پر دیکھیے مد ہے اور اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو آپ 2 سے 4 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یدا، آگے دیکھیے ابی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ ابی لہبیوں، یہاں پر با کے نیچے 2 زیر ہیں، نون تنوین ہے، اس کے بعد حرف یرملون واو ہے، تو یہاں پر آپ نے ادغام یرملون کرنا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لہبیوں ایسے پڑھیں گے۔ وتب، اب یہاں پر دیکھیے بہت سارے احباب جو ہیں وہ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، وتب یا اس طرح پڑھ لیتے ہیں یا وتب پڑھ لیتے ہیں، آواز کو پھر ہلاتے نہیں ہے۔ تو یہاں پر با پر شد ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور پھر آپ وقف کر رہے ہیں تو قلقلہ بھی ضرور کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ لہبیوں وتب، ایسے آواز کو جماؤ کے ساتھ اور پھر تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑیں گے، جنبش دیں گے، ہلائیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ اب یہاں پر دیکھیے مد منفصل ہے جو ہم نے یدا پر پڑھی، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ما، یہاں اغنا، یہاں پر غین پر جو ہے بہت سارے احباب جو ہے وہ قلقلہ کر جاتے ہیں، آغو ایسے پڑھ لیتے ہیں، تو غین کو ہلانا نہیں ہے، اغنا، اور یہاں نون پر کھڑا زبر ہے، تو نون کو ادا کرتے ہوئے جب آ کی آواز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ناک میں آواز لے جاتے ہیں، اغنا کر لیتے ہیں، نا کی آواز نہیں، نا آ کی آواز ہوگی۔ ما اغنا عنہ، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے، عنہ، غنہ نہیں کریں گے، عنہ۔ مالہ، ہاں پر الٹا پیش، تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ وما کسب، با پر وقف کی حالت میں قلقلہ کریں گے، وما کسب۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، یہاں پر صاد کو آپ نے موٹا کرنا ہے اور خوب موٹا کرنا ہے، سیصلا نہیں پڑھنا، یعنی پہلے سین ہے اور پھر بھی آپ نے پھر صاد کو بھی سین نہیں پڑھ دینا، بلکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے جو 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے صاد کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ سیصلا نارا، یہاں را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر آپ نے اخفا بھی کرنا ہے، نارا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے کیونکہ نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے زال ہے۔ نارا ذات لہب، یہاں زال کو نرمی سے ادا کریں گے، سیٹی کی آواز بالکل نہیں۔ لہب، با پر وقف کی حالت میں قلقلہ کریں گے۔ اچھا یہاں پر دیکھیے آیت ہے
مکمل ہو رہی ہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہ وقف یہاں کریں۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، کیونکہ یہاں پر جو اس کا ترجمہ ہے اس کے لحاظ سے یہاں پر وقف بہتر ہے زیادہ، اور یہ وقف کی علامت بھی یہاں پر موجود ہے، تو یہاں پر وقف کر لیں آپ۔ تو پھر اس کو لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ پڑھیں گے، یعنی با کے نیچے جو دو زیر ہیں، نون تنوین ہے، اس کو آپ واو کے ساتھ ملائیں گے، اور وَامْرَأَتُهُ بہت سارے احباب پڑھ لیتے ہیں تو واو کو میم کے ساتھ ملائیں گے، وَامْرَأَتُهُ نہیں پڑھیں گے، وَامْرَأَتُهُ ایسے پڑھیں گے، اور اس جو حمزہ ہے اس کو بھی نہیں کھینچیں گے، وَامْرَأَتُهُ ایسے بھی نہیں پڑھیں گے۔ ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یہاں پر دیکھیے میم پر شد ہے، غنہ ضرور کریں گے، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، حمال۔ آگے یہاں پر تا کو آپ نے تو نہیں پڑھنا، کیونکہ بہت سارے احباب یہاں پر حمالہ طول پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ آگے بھی تو آ رہا ہے تو وہ پیچھے تا کو بھی تو ہی پڑھ لیتے ہیں، تو یہاں پر آپ نے خیال رکھنا ہے حمالۃ الحطب، تلحطب، فی جیدہا حبل من مسد، فی یہاں پر یا حرف مد ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، فی جی دیہا، دال کے نیچے زیر ہے، مجہول نہیں پڑھیں گے، جی دیہا نہیں، جی دیہا، حب با پر قلقلہ کریں گے، حب لم، نون تنوین ہے، اس کے بعد حرف یرملون میم، تو ادغام ہوگا اور غنہ کریں گے، میم مسد، پھر اس میم کو آگے میم سے ملائیں گے، نون ساکن کا میم میں ادغام ہو چکا ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، حبل من مسد، فی جیدہا حبل من مسد۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کر لیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ امید ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ درست طور پر تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسرے احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔